بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزاره والمنان بما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. محترم حضرات، دعا اور اذکار کے سلسلے کو یہیں رکاتے ہوئے ختم کرتے ہوئے 3 ایسے لوگوں کا تذکرہ میں نے آپ کے روبرو رکھا یا رکھنا چاہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اور مختلف طرح کے 3 لوگوں کو یہی وعید سنائی ہے. کیا وعید ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 لوگ ایسے ہیں کہ کل روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کی جانب دیکھے گا بھی نہیں اور ان سے گفتگو بھی نہیں کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. جہاں اللہ انہیں دیکھے گا نہیں، بات نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، یہ سب عذابات تو رہے، ان تمام کے باوجود ان کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب بھی ان کے لیے ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بالکل یہی 4 وعیدیں مختلف الگ الگ 3 لوگوں کے لیے سنائے ہیں. یہ ایک حدیث میں نے آپ کے روبرو پڑھی، 4 وعیدیں ایک اور مرتبہ دہرا دوں. سب سے پہلی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ينظر الیہم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات بھی نہیں کرے گا. تیسری چیز اور تیسری وعید اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان تمام عذابات کے ساتھ ساتھ اور الگ طرح کا دردناک عذاب بھی ہوگا. اس میں سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کا تذکرہ کیا وہ ہے المسبل ازارہ، کہ پہلا شخص جس کو یہ 4 طرح کی خطرناک وعیدیں ملیں گی، اس میں پہلا شخص ہے جو اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو. وہ شخص جو اپنے پیجامے کو گھسیٹتا ہوا چلتا ہو، اپنے ازار کو گھسیٹتا ہوا چلتا ہو، اس شخص کے لیے اس طرح کی 4 وعیدیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا نہیں، اللہ کی نظر رحمت اس شخص کی طرف ہرگز نہ ہوگی جو شخص کے اپنے پیجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہوا پھرتا ہو، جو شخص کے تکبر کی بنیاد پر اپنے پیجامے کو نیچے رکھتا ہو، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے. اب غور کرنے کی بات ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی نظر نہ پڑے اس کی زندگی کس حالت میں گزرتی ہوگی. جس کی طرف اللہ رب العالمین اپنی رحمت نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم اور اپنی نظر رحمت سے نہ دیکھے تو اس کی زندگی کس حالت میں گزرتی ہوگی، کیسی بدترین صورت حال ہوگی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے شخص کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں ڈالے گا. جہاں نظر رحمت نہیں ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اسفل من الكعبین من الازار فهو فی النار. ایک تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا نہیں، دوسری چیز ٹخنے سے نیچے جتنا حصہ کپڑا ڈھکے گا، ٹخنے سے نیچے جتنا حصہ کپڑا ڈھکے گا، جتنا نیچے کپڑا رہے گا، اللہ تعالیٰ اتنے حصے کو کل نار جہنم میں جلائے گا. جتنا حصہ
آدمی اپنا نار جہنم میں جلانا منظور ہو، پسند کرتا ہو، اتنا حصہ اپنے ٹخنے سے نیچے رکھ سکتا ہے کہ ٹخنے تک یہاں تک چھپانا، اور مرد کے لیے یہی چیز ہے کہ مرد کا ٹخنا پوری طرح ظاہر ہو۔ ٹخنا جہاں چھپتا ہے یہ عورت کی پہچان، یہ عورت کی علامت ہے۔ عورت کو کہا گیا کہ عورت سر سے پیر تک پردہ ہے، عورت مکمل طور پر چھپی رہے گی۔ اب مرد ہونے کے باوجود اگر چھپا کے رکھتے ہیں تو یہ عورت کی علامت ہے، یہ مرد ہونے کی پہچان نہیں ہے۔ مرد کو تو کہا گیا ٹخنے تک پردہ ہے، ٹخنے کے بعد مرد کو کھلا رہنا چاہیے، اور جہاں پردہ رہے گا ڈھکے گا، پیارے نبی نے کہا اتنا حصہ کل نارے جہنم میں جلے گا۔ اسی کے ساتھ صحابہ اکرام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اتنا عمل تھا، صحابہ اکرام کا اس قدر معمول تھا کہ اس قدر سنجیدگی سے اس معاملے کو لیتے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے موت کا وقت آیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اتنا گہرا زخم لگا تھا کہ منہ سے کچھ کھلایا جاتا، منہ کے اندر کچھ ڈالا جاتا تو زخم کے راستے سے ساری غذا بہہ نکلتی، باہر نکل جاتی۔ اتنی شدید حالت میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور ان کی بڑی تعریفیں کرنے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی تو بڑی پیاری گزری، آپ کی خلافت کا مرحلہ تو بہت پیارا گزرا۔ پیارے نبی کو میں نے ہمیشہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب کبھی ہم نکلتے میں ہوتا ابو بکر ہوتے عمر ہوتے، جب کبھی ہم آتے میں ابو بکر عمر آتے، جب کبھی ہم کچھ کام کرتے میں ابو بکر عمر کرتے۔ پیارے نبی کی زبان پر ہمیشہ آپ دونوں کا نام ہوتا۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں اور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ بڑی تعریفیں کرنے لگا۔ جب حضرت عمر بن خطاب کے پاس اتنی تعریفیں ہونے لگی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تعریف کر کے جیسے وہ شخص واپس جانے لگا، حضرت عمر نے دیکھا کہ اس شخص کا پیجامہ ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے، اس شخص کا پیجامہ ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا چلو اسے بلا لاؤ، چلو اسے بلا لاؤ۔ صورتحال ایسی ہے کہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہاں جان اب تب میں نکلنے والی ہے، صورتحال بالکل خراب ہے۔ ایسی صورتحال میں بھی حضرت عمر کہتے ہیں چلو اس کو بلا لاؤ۔ جیسے ہی وہ شخص آتا ہے اس کو بلا لاتے ہیں، نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ابن عمی، اے میرے بھائی، ارفع ثوبک، چلو اپنا پیجامہ اوپر کر لو، اپنا کپڑا اوپر کر لو، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، یہ تو کہ تمہارا کپڑا بھی اس سے پاک رہے گا، یہ تو تمہارا کپڑا بھی اس سے پاک رہے گا۔ جتنا لٹکے گا کپڑا اتنا گندا ہوگا، جتنا نیچے رہے گا کپڑا اتنا گندا ہوگا یا پھٹے گا۔ ایک تو تمہارا کپڑا بھی اس سے پاک رہے گا اور ایک تو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی بھی پہچان ہوگی۔ تو دو چیزیں بتلائے، موت سے لڑتے ہوئے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل ایسا تھا کہ جس شخص کو دیکھا کہ پیجامہ ٹخنے کے نیچے سے لٹک رہا تھا، اس وقت بھی ایک گوارا نہ سمجھا کہ فوراً اس کو بلایا جائے اور فوراً اس کے کپڑے اوپر کروا دیے۔ تو یہ معمول تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کو دیکھتے ہوئے کہ ایسی زندگی جی کر بھی کیا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر نہ دوڑائے، ایسی زندگی جی کر بھی کیا جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت نہ ہو، نظر کرم نہ ہو۔ معمولی سی بات ہے کہ بس جو پیجامہ پہنتے ہیں، جو ازار پہنتے ہیں، جو پینٹ پہنتے ہیں، اس کو ٹخنے سے تھوڑا اوپر کر لیا جائے، جتنا نیچے ہوتا ہے اتنا تھوڑا اوپر کر لیا جائے، زندگی وہی اسی حالت میں گزرے گی، زندگی وہی صورتحال میں گزرے گی، معمول وہی معمول رہے گا۔ بس پیجامے کو اوپر کرنا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف اپنی جانب دکھلانا ہے تو دوسرا شخص جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی وعید سنائی، پہلا شخص جو شخص اپنے پیجامے کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف دیکھے گا نہیں، ایسے شخص کو بات نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب دے گا۔ دوسرا شخص ہے کہا المنان بما عطا، دینے کے بعد احسان جتلانے والا، دینے کے بعد احسان جتلانے والا۔ شریعت کہتی ہے اگر دینے کے بعد احسان جتلانا ہی مقصود ہو تو اس سے بہتر ہے کہ دینے سے رک جائیں۔ اگر دینے کے بعد بار بار یاد دلانا ہے، بار بار سامنے والے کو تکلیف دلانا مقصود ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ دینے سے رک جائے۔ نہ دینے پر شریعت میں کوئی پکڑ نہیں، نہ دینے پر شریعت میں کوئی سزا نہیں، عذاب نہیں، دے کر جتنا احسان جتلانے پر سزا ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ جو آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جو صدقہ و خیرات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ آدمی کے دو اعمال ایسے ہیں جو پورے صدقہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔
ہیں۔ اسی کی طرف نصیحت کرتے ہوئے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والوں اپنے صدقہ و خیرات کو دو چیزوں سے کبھی خراب نہ کرو، اپنے صدقہ و خیرات کو دو اعمال سے کبھی ضائع نہ کرو۔ ایک یہ چیز کہ دینے کے بعد تم بار بار احسان جتلاتے رہو، دینے کے بعد تم بار بار سامنے والے کو یاد دلاتے رہو۔ دوسری چیز دینے کے بعد تم اس کو تکلیف دیتے رہو کہ میں فلاں وقت میں تمہارے کام آیا تھا، فلاں ضرورت میں تمہارے کام آیا تھا۔ شریعت کہتی ہے قول معروف و مغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ تمہارے دے کر بار بار یاد دلانے سے، بار بار تکلیف دینے سے، بار بار احسان جتلانے سے اچھا ہے کہ دینے سے رک جاؤ، دو اچھی باتیں کر کے سامنے سے گزر جاؤ۔ تمہارے ان پیسے دینے سے اچھا ہے کہ سامنے کچھ میٹھے بول بول کر سامنے سے گزر جاؤ، لیکن دے کر کبھی احسان نہ جتلانا۔ شریعت نے یہی کہا کہ جتنا بھی آدمی خرچ کر لے یہ دو چیزیں صدقہ و خیرات کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو یہی وہ شخص ہے کہ اگر دینے کے بعد احسان جتلاتا ہے، سامنے والے کو بار بار یاد دلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ينظر الیہم یوم القیامہ، اللہ ایسے شخص کی طرف دیکھے گا نہیں، ایسے شخص کو بات بھی نہیں کرے گا، ایسے شخص کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اور دردناک عذاب بھی ہوگا۔ اور تیسرا شخص جس کی جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو شخص کہ اپنا سامان تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، لیکن اپنی ایک ایک چیز اللہ کی جھوٹی قسم کھا کے بیچتا ہے۔ تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، حلال طریقہ ہے مال کمانے کا، تجارت حلال صورت ہے مال کمانے کی، جائز طریقہ ہے۔ شریعت کہتی ہے تجارت کے ذریعے جیسا مال کمانا ہے کماؤ، جتنی مالداری کمانی ہے حاصل کرنی ہے حاصل کرو، لیکن مالداری حاصل کرنے کے راستے میں، مال کمانے کے راستے میں ایک ایک چیز اللہ کی جھوٹی قسم کھا کے بیچتا ہے، ایک ایک چیز پر اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ کبھی زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں چیز پر جھوٹی قسم کھاتے ہوئے کہا اللہ کی قسم میں نے اتنی قیمت میں لی ہے، اللہ کی قسم یہ چیز کی اتنی قیمت ہے، اللہ کی قسم یہ چیز ایسی ہے، اللہ کی قسم یہ چیز ویسی ہے، محض اپنے سامان کو بیچنے کے لیے، اپنی چیز کو بیچنے کے لیے بات کرے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ جو شخص اپنی تجارت و کاروبار میں اللہ کی جھوٹی قسم کھا کے تجارت کرتا ہے، اللہ کی جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان بیچتا ہے، ایسے شخص کے لیے بھی یہ تین وعیدیں سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی طرف دیکھے گا نہیں، ایسے شخص کو بات نہیں کرے گا، اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور دردناک عذاب دے گا۔ تو یہ تین بد نصیب لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں جن کو اتنی سخت وعیدیں نصیب ہوں گی۔ تو اسی لیے پیارے نبی نے پہلے ہی تنبیہ کر دی کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے پہلے ان صفات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، ان عادتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان عادتوں میں ملوث ہو جائیں، کل روز قیامت اس قدر شرمندگی کا احساس ہونا پڑے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم کر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں ہر شخص کو گناہوں سے پاک کرے گا، صاف کرے گا، ایسے وقت میں اپنے گناہوں کی معافی کروانے سے رہ جائیں۔ اسی لیے تین لوگ المسبل ازارہ، جو اپنے پیجامے کو ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، المنان بما عطا، دینے کے بعد احسان جتلاتا ہے، اور اسی کے ساتھ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو اپنے سامان کو، تجارت کی چیز کو، کاروبار کی چیز کو، ایک ایک چیز پر ایک ایک جھوٹی قسم کھا کے اپنی چیز کو بیچتا ہے۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے وعیدیں آئیں۔ اسی طرح ایسی بے شمار حدیثیں ہیں، بے شمار لوگوں کی طرف پیارے نبی نے اشارہ کیا کہ یہی بد نصیبی، یہی بدبختی اور تین الگ طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر اس کام سے، ہر اس عمل سے، ہر اس قول سے ہماری حفاظت کرے جو ہمارے لیے جہنم سے قریب کر دے، اور اللہ ہر اس کام کی، ہر اس قول کی توفیق دے جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔